السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے احمد راؤ کا ناول ذل، ایپیسوڈ 2. یہ 1 سال پہلے کی بات ہے جب یزین کو ایلسا کی طرف سے ای میل آئی تھی. وہ اپنے ناول کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کروانا چاہتی تھی. یزین کو مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا. انگریزی کے علاوہ اسکاٹش، گیلک، ڈچ، فرانسیسی، ترکش، جرمن، فارسی، عربی اور اردو، یہ سب زبانیں وہ بخوبی بول، سمجھ اور لکھ سکتا تھا. انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کرنے کے بعد اس نے ایک ایک کر کے ہر زبان سیکھنے کا ارادہ کر لیا تھا. وہ چاہتا تھا کہ مختلف زبانوں میں لکھی گئی ہر ایک کتاب وہ پڑھے. کتابیں اس کی دوست تھیں اور وہ اسے دھوکہ یا اذیت نہیں دیتی تھیں. وہ اس کے ساتھ رہتی تھیں. وہ اصل زندگی سے بھاگ کر کتابوں میں جینے والا لڑکا تھا. کتب بینی اس کا پہلا عشق تھا. کسی نے ایلسا کو یزین کے متعلق بتایا تھا. ایلسا نے یزین سے ای میل کے ذریعے رابطہ کیا تھا. وہ اس سے اپنے ناول کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کروانا چاہتی تھی. اس نے جھٹ سے ایلسا کی آفر قبول کر لی تھی. ایلسا نے اسے ابھی کسی تیسرے شخص کو بتانے سے انکار کیا تھا. ان دنوں جینا بھی اپنے کسی کیس میں الجھی ہوئی تھی. وہ بہت کم اس کے گھر پر چکر لگا رہی تھی، اس لیے جینا کو بھی اس ڈیل کا علم نہیں ہوا. یزین نے پورے 10 ماہ لگا کر 200 صفحات پر مشتمل ناول کا ترجمہ ڈچ، فرانسیسی اور ترکش میں کر ڈالا. پھر بنا سوچے سمجھے ایلسا کو تمام فائلز ای میل کر دیں. سب سے بڑی غلطی اس سے یہ ہوئی کہ اس نے ایلسا کے ساتھ اصل میں کوئی ڈیل سائن ہی نہیں کی تھی، بس زبانی کلامی بات پر ہی ڈیل کو پکا کر لیا تھا. اس کے فائلز بھیجنے کے بعد ایلسا نے اسے بلاک کر ڈالا. اس نے ایک مختلف نمبر سے ایلسا کو کال کی اور اس سے منت کی کہ وہ اس کی رقم اسے ادا کر دے. وہ اس سے ایسے منت کر رہا تھا جیسے کوئی ادھار مانگ رہا ہو. اپنے حق کے پیسے مانگتے ہوئے بھی اسے شرم آ رہی تھی. بندہ کتا ہو مگر انٹروورٹ نہ ہو. ایلسا نے اسے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا اور یہ بھی بولا کہ ایسی کوئی ڈیل سائن ہی نہیں ہوئی. پھر اس نے یزین کو ہر جگہ سے بلاک کرنا شروع کر دیا. یزین کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ایک بار پھر وہ کسی دوسرے کے ہاتھوں استعمال ہو چکا ہے. اس نے پھر مڑ کر ایلسا کو کبھی کال نہیں کی. وہ احتجاج کرنے والوں میں سے نہیں تھا. وہ اپنے حق کے لیے نہیں لڑتا تھا. وہ تو اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی پر خاموشی اختیار کر لیا کرتا تھا. جینا نے یونیورسٹی آف ایڈنبرا سے LLB کی ڈگری حاصل کی تھی. اس کے بعد اس نے 1 سال کا DPLP بھی اسی یونیورسٹی سے کیا تھا. گوڈ اینڈ اسٹیورٹ لمیٹڈ جیسی لا فرم سے 2 سال کی وکالتی تربیت حاصل کرنے کے بعد وہ ایک تسلیم شدہ وکیل بن چکی تھی. اس کے بعد اس نے اپنی وکالت کا آغاز کیا. جینا نے 2 سال کے عرصے میں کوئی 10 کیس لڑے تھے اور وہ ایک بھی کیس جیت نہیں پائی تھی. یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے. وہ اس کا آخری کیس تھا جو اس نے ایک لڑکی کے دفاع میں لڑا تھا. لڑکی کو 9 لڑکوں نے گینگ ریپ کا نشانہ بنایا تھا. وہ اس بار کیس ہارنا نہیں چاہتی تھی. وہ اس لڑکی کو انصاف دلوانا چاہتی تھی، مگر مخالف پارٹی حد درجے کی طاقتور تھی. جینا کے 1000 ثبوت پیش کرنے کے باوجود بھی وہ کیس جیت نہ پائی. عدالت نے 9 کے 9 لڑکوں کو ناٹ پروون یعنی جرم ثابت نہیں ہوا کہہ کر رہا کر دیا. ظالم ایک بار پھر جیت گیا تھا. اور مظلوم کا کیا ہوا؟ اس لڑکی نے اپنے کیس کی سنوائی کے بعد خودکشی کر ڈالی. اس سارے واقعے نے جینا کو کافی افسردہ کیا تھا. اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ دوبارہ کبھی کوئی کیس نہیں لڑے گی. اس کے بعد اسے بہت سے کیس آفر ہوئے تھے مگر اس نے سب کو انکار کر دیا. وہ ان دنوں یزین کو دیکھ رہی تھی. وہ پہلے سے بھی زیادہ الجھا الجھا محسوس ہو رہا تھا. خاموش اور ناخوش تو وہ پہلے بھی رہتا تھا، لیکن اپنے مزاج کے خلاف وہ جینا کے ساتھ بے حد بولتا تھا. اس کے ساتھ ہنستا تھا تو رکتا ہی نہیں تھا. مگر آج کل وہ جینا سے بھی کم کم بات کر رہا تھا. وہ یہ سب پل بھر میں محسوس کر چکی تھی. اس نے اپنے فون سے یزین کا ایک ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کیا. وہ سوشل میڈیا زیادہ استعمال نہیں کرتا تھا، اسی لیے جینا کو ادھر سے کچھ نہیں ملا. پھر اس نے یزین کا ای میل اکاؤنٹ لاگ ان کیا. اس کے پاس یزین کے ایک ایک اکاؤنٹ کا ایکسس تھا، چاہے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہو یا پھر ای میل. وہ اس کی دوست تھی.
وہ یزین کی بہت فکر کرتی تھی، اسی لیے وہ اس پر نظر رکھتی تھی، اور یزین کو اس سب سے کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اس نے یزین کی ای میل چیک کی، وہ ساری ای میلز پڑھتی جا رہی تھی جب اس کے ہاتھ ایلسا کی تقریباً 1 سال پرانی ای میل لگی، جس میں وہ یزین کو ایک بھاری رقم آفر کر رہی تھی اور بدلے میں اپنے ناول کا ترجمہ کروانا چاہتی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ یزین کو بینک کی طرف سے ایسی کسی ٹرانزیکشن کی ای میل نہیں آئی تھی، جبکہ یزین نے ایلسا کو ناول بھیج دیا تھا۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یزین اس کی طرح نہیں تھا، وہ خاموش رہنے والوں میں سے تھا، مگر وہ تو تھی نہ اس کے ساتھ۔ وہ یزین کے ساتھ کوئی زیادتی کیسے ہونے دیتی؟ اس نے ایلسا نامی عورت کو سب سے پہلے سوشل میڈیا پر سٹاک کرنا شروع کیا۔ انسٹاگرام پر ایلسا نامی بہت سی آئی ڈیز موجود تھیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے ایلسا کیرن کی آئی ڈی چاہیے۔ ای میل میں ویسے بھی وہ اس کا چہرہ دیکھ چکی تھی۔ اس نے ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فالو کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس کی ایک ایک پوسٹ چیک کر رہی تھی، ایک ایک کامنٹ، ایک ایک ہائی لائٹ۔ اسے بس ایلسا کے خلاف کچھ چاہیے تھا۔ وہ صرف ای میلز کی بنا پر اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تقریباً 2 سال پرانی پوسٹ کے کامنٹ سیکشن میں اس نے 2 کامنٹ دیکھے جو ایلسا کیرن کے خلاف تھے۔ وہ اس کی سیکرٹری بیلا کی طرف سے کیے گئے تھے۔ "You betrayed me." تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اور یہ کامنٹ پڑھتے ہی جینا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایلسا جس پبلشنگ ہاؤس میں کام کرتی ہے، میں ادھر گئی تھی۔ ایلسا کے پبلشر کو تمہاری اور ایلسا کی ساری ای میلز چیک کروائیں۔ تم نے تو یہ کرنا نہیں تھا، پھر مجھے ہی کرنا پڑا۔ کام بہت چھوٹا سا تھا، مگر وہ اپنے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے کامنٹ سیکشن سے بیلا کی آئی ڈی پر میسج کیا۔ میری اس سے بات ہوئی۔ اس کے پاس اپنے لکھے گئے ناول کا پہلا ڈرافٹ موجود تھا، جو کہ آخری بار آج سے 4 سال پہلے ایڈٹ ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ پر ورڈز فائل جہاں محفوظ ہوتی ہیں، ادھر ساتھ میں وہ وقت بھی محفوظ ہو جاتا ہے جب آخری بار ورڈ فائل کو کھولا اور ایڈٹ کیا گیا تھا۔ اور بیلا نے آخری بار 4 سال پہلے اس فائل کو کھولا تھا، جبکہ ایلسا کا ناول پچھلے سال آیا تھا۔ بیلا کے پاس واٹس ایپ چیٹس بھی موجود تھیں جہاں ایلسا اس سے اس کا ناول مانگ رہی تھی، مگر پھر 6 دن بعد ایلسا نے اس بیلا پر چوری کا الزام لگا کر اسے اپنے دفتر سے نکال دیا اور خود اس کا لکھا ناول اپنے نام کے ساتھ پبلش کر دیا۔ بیلا بھی تمہاری طرح آسانی سے خاموش ہو گئی تھی۔ سب سے بڑا ظلم انسان تب کرتا ہے جب وہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی پر خاموش ہو جائے۔ جب میں نے پبلشر کو یہ سب باتیں کی تو انہوں نے اپنے دفتر میں ہی ایلسا پر انکوائری بٹھا دی، اور آہستہ آہستہ ایلسا کے خلاف مزید ثبوت ملتے گئے۔ ایلسا کو جب یہ سب معلوم ہوا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر بیچاری پکڑی گئی۔ وہ کھل کر ہنسی۔ یزین بھی نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہنس پڑا۔ تمہیں میرے بتائے بغیر بھی پتا تھا کہ میں کسی مصیبت میں ہوں۔ وہ بچوں کی طرح اس بات کو بار بار سوچ کر خوش ہو رہا تھا۔ "You are my guardian angel." تم میری گارڈین اینجل ہو۔ وہ چمکتی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میں تمہاری گارڈین اینجل ہوں، تمہاری مدد، تمہاری دوست، تمہاری واحد دوست۔ ایک ایک لفظ پر زور دیا گیا تھا۔ ہاں واقعی، تمہارے بغیر میرا ہے ہی کون؟ جانتی ہو اس دنیا میں سب سے زیادہ تمہارے ساتھ محفوظ کرتا ہوں۔ تم نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہ کر پاتا۔ وہ نگاہیں جھکائے ہوئے کہہ رہا تھا، اور جینا اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا دی۔ زیان کے قدم ولمورتھ کے اندر بڑھ رہے تھے۔ ہر سمت اندھیرے کا راج تھا۔ وہ ان اندھیروں کا عادی تھا۔ اب تو وہ آنکھیں بند کر کے بھی ان راستوں پر چل سکتا تھا۔ ولمورتھ کے وسط میں سیڑھیاں تھیں جو دونوں اطراف سے اوپر کی جانب جاتی تھیں۔ سیڑھیوں کے آگے کھلا سا برآمدہ تھا جہاں ٹوٹا پھوٹا قدیم طرز کا فرنیچر پڑا تھا۔ اس نے سیڑھیوں کے پیچھے موجود ایک وسیع دروازے کو اندر دھکیلا۔ دروازہ آواز نکالتے ہوئے کھلا۔ کمرے کے بیچ میں ایک سرخ رنگ کا بڑا میز رکھا تھا۔ اس کے سامنے رکھی سربراہی کرسی بھی سرخ تھی جو اس وقت خالی پڑی تھی۔ آتش دان میں جلتی لکڑیاں پورے کمرے کو گرمائش بخش رہی تھیں۔ وہ قدم آگے بڑھاتے ہوئے چمنی کے پاس آ کر بیٹھا۔ تمہارا یہ جو انداز ہے لوگوں کو مختلف طریقوں سے مارنے کا۔ آہ! کھڑکی کے پاس کھڑا آدمی اس سے مخاطب ہوا۔
لیکن اس کی نگاہیں اب تک اس درخت پر لٹکے آدمی پر جمی تھیں۔ کچھ لمحوں میں ہی ریون اس کا سارا ماس نوچ چکے تھے۔ آئی ریئلی لائک یور اسٹائل مین، مجھے تمہارا انداز بے حد پسند ہے۔ اب کی بار اس نے زیان کی طرف دیکھا۔ تقریباً 47 سال کی عمر کے قریب وہ آدمی سیاہ ڈریس پینٹ پر سفید پوری آستینوں والی شرٹ پہنے ہوا تھا۔ گہرے سیاہ بال جن میں سے چند ایک بال سفید ہو چکے تھے۔ اس کے وہ سفید بال چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ مضبوط اور کثرتی جسم والا وہ مرد کافی وجی تھا۔ چہرے پر سخت تاثرات جمائے، آنکھوں سے شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ بار بار گردن کے پچھلے حصے پر پھیرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ گردن پر مزید خارش ہونے لگی تو اس نے اپنی شرٹ کے پہلے 3 بٹن کھول دیے۔ گردن کا پچھلا حصہ شدید سرخ پڑا تھا۔ کافی عرصے سے خارش کرتے کرتے وہاں گہرا زخم بن چکا تھا، مگر اسے اپنے زخم سے محبت تھی۔ اسے اس درد میں مزہ آنے لگا تھا۔ وہ آتش دان کے پاس رکھی کرسی پر آ کر بیٹھا اور اپنے ہاتھ آگ میں سینکنے لگا۔ اس نے الٹے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی جس میں سرمئی رنگ کی آنکھ کسی نگینے کی طرح چمک رہی تھی۔ ہیلیسڈر کی آنکھ۔ پتا ہے مجھے تم میں اپنا آپ دکھائی دیتا ہے۔ تم بالکل میری طرح ہو، میری جوانی کا عکس ہو تم۔ وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ نہیں، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ بھاری سرد اور گہری آواز، یوں کہ اس کے بولتے ہی پورے کمرے میں بس اسی کی آواز گونجی۔ ارد گرد کی ہر آواز اس کی آواز کے سامنے مدھم پڑ گئی۔ لہجہ ایسا روبدار کہ کوئی اس کے آگے کچھ بول ہی نہ پائے۔ تمہارا یہ غرور بھی بالکل مجھ جیسا ہے، ڈیمن اطمینان سے کہتے ہوئے پھر سے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ یہاں ہر شخص اسے ڈیمن گریو ہارٹ کے نام سے جانتا تھا۔ میں تمہاری طرح عیاش نہیں ہوں۔ وہ چھپتی ہوئی نگاہیں ڈیمن پر جماتے ہوئے بولا۔ ہو جاؤ گے، تم بھی ہو جاؤ گے عیاش۔ 100 قتل کرنے کے بعد تم خود ہی بور ہو جاؤ گے، پھر تمہارا دل کرے گا کچھ مختلف کرنے کا۔ تم بھی میری طرح پوری رات عیاشی کرو گے۔ اس نے میز پر پڑی شراب کی بوتل اٹھائی، پھر بوتل منہ سے لگا کر غٹاغٹ شراب پینے لگا۔ زیان نے نفرت بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ اس جیسا نہیں ہے، وہ قاتل ہے، درندہ ہے، شیطان ہے، لیکن اپنی ہوس کا پجاری نہیں۔ چلو تمہیں اپنی جوانی کا ایک قصہ سناتا ہوں، تاکہ تمہیں بھی تو پتا چلے کہ میں کس قدر مختلف طریقوں سے قتل کیا کرتا تھا۔ وہ شراب کے نشے میں چور ہوتا جا رہا تھا، آنکھیں ہلکی ہلکی بند ہونے لگیں۔ ایلیسڈر نامی ایک شخص میرے راستے میں دیوار بننا چاہ رہا تھا۔ اس نے شراب کی بوتل پھر سے اپنے منہ کو لگائی اور زیان وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈیمن اپنی دھن میں نہ جانے کیا کیا بولی جا رہا تھا اور زیان اس کی ہر بات انسنی کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ وہ سرخ رنگ کی گھیر والا فراک پہنے ٹی وی لاؤنج میں لگی گھڑی میں بار بار وقت دیکھ رہی تھی۔ اس کی ممی کچن میں کھڑی چاکلیٹ کیک بیک کر رہی تھی۔ ایلیسڈر کافی دنوں بعد گھر واپس آ رہا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ ایک کیس کی ریسرچ کے لیے گھر سے دور کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ اپنے بابا کے آنے کا سن کر خوشی سے جھومنے لگی تھی۔ ان کے پسندیدہ رنگ کی فراک پہن کر وہ انہیں خوش کر دینا چاہتی تھی۔ وہ 15 سالہ جینا اپنے بابا کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے گھڑی میں وقت دیکھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ تبھی اسے گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ جینا بیٹا دروازہ کھولو، شاید تمہارے بابا آ گئے ہیں۔ فیونا کی آواز لگانے سے پہلے ہی وہ دروازے کی جانب بھاگ چکی تھی۔ بابا نے آج لاک خود کیوں نہیں کھولا؟ انہوں نے گھنٹی کیوں بجائی؟ شاید ان کے پاس سامان زیادہ ہوگا۔ وہ اپنے چھوٹے سے دماغ میں خود سے ہی اندازے لگانے لگی۔ اس نے گھر کا دروازہ کھولا۔ لبوں پر پھیلی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ سامنے اس کے بابا نہیں کھڑے تھے۔ گھر کے دروازے کے سامنے ایک بڑا سرخ رنگ کا صندوق پڑا تھا جس پر سرخ ویلویٹ چڑھی ہوئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے ڈگ بھرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ ضرور بابا اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ سرخ صندوق میں کیا ہو سکتا ہے؟ کہیں اس کے اصرار کرنے پر بابا اس کے لیے پیسی تو نہیں لے آئے؟ وہ ایسی بہت سی سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ بابا بابا آپ کدھر ہیں؟ وہ دروازے کے ارد گرد دیکھنے لگی۔
اس کے بابا یقیناً یہیں کہیں چھپے ہوئے ہوں گے اور پھر جھٹ سے آ کر اسے گلے سے لگا لیں گے۔ بابا تنگ نہیں کریں، جلدی سے سامنے آ جائیں۔ وہ اس وقت چھپن چھپائی کھیلنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ مایوس ہوتے ہوئے اس سرخ صندوق کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ صندوق پر ایک چھوٹی سی پرچی چپکی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ پرچی تھامی۔ His blood still warms my thoughts. It was really luscious. Anyways, enjoy the meal. From Team Red Velvet. جینا نے بہت سارا تھوک نکلا، سانسیں تھم گئیں، دماغ شل ہو گیا۔ یعنی اس کے بابا نہیں آئے تھے، پھر کون ان کے گھر کے آگے صندوق رکھ گیا تھا؟ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ صندوق کا ڈھکن اٹھایا۔ جینا کیا آج ساری باتیں دروازے پر ہی کرو گی؟ فیونا کچن سے باہر نکل کر دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے اچانک جینا کے چیخنے کی آواز آئی، ایسی دردناک چیخ کہ اس کا جسم کانپ اٹھا۔ وہ بھاگتی بھاگتی دروازے تک آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ جینا ایک طرف بے ہوشی کی حالت میں گر پڑی تھی اور سرخ صندوق، اس میں ایلیسٹر کا کٹا ہوا چہرہ پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کو سرخ دھاگے سے سی رکھا تھا اور اس کے جسم کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ڈیپ فرائی کیا ہوا تھا۔ فرائی کرنے کی وجہ سے اس کے وجود سے ایک مہک آ رہی تھی۔ اس کے جسم پر لگائے گئے مسالے چاروں اطراف میں خوشبو بکھیر رہے تھے۔ فیونا بھی جینا کی طرح ایک چیخ مار کر زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ پولیس نے چند ماہ تک ایلیسٹر کے جسم کے ٹکڑوں کا مختلف طریقوں سے پوسٹ مارٹم کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں کوئی ثبوت حاصل نہیں ہوا۔ ثبوت تو دور کی بات، انہیں ایک فنگر پرنٹ تک بھی نہ مل سکا۔ فیونا نے بھی کچھ ماہ بعد دوسری شادی کر لی۔ وہ ایلیسٹر کے کیس میں خاص دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ یوں ایلیسٹر کا قتل ہمیشہ کے لیے دب گیا۔ لیکن جینا، وہ یہ سب کبھی بھول ہی نہیں پائی۔ اپنے باپ کی وہ حالت دیکھ کر اس کے دماغ پر گہرا اثر ہوا تھا۔ ڈیمن کے جاسوسوں نے بھی فیونا پر نظر رکھنا بند کر دی۔ انہیں تسلی ہو چکی تھی کہ وہ ان کے لیے کسی بھی قسم کے خطرے کا باعث نہیں ہے۔ ریڈ ویلویٹ کیا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جو لوگوں کو اتنی بے دردی سے قتل کر رہے تھے؟ یہ راز ہمیشہ کے لیے ایلیسٹر کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ سرمئی چادر بیڈ پر بکھری ہوئی تھی۔ وہ کمر کے بل بیڈ پر لیٹی تھی۔ ہاتھوں میں ایک تکیا دبائے وہ کمرے کی چھت کو مسلسل تک رہی تھی۔ نہیں بابا، مجھے فرائیڈ چکن کھانا ہے۔ اس کی سماعت میں اپنی ہی آواز گونجی۔ اوکے۔ وہ یک لفظی جواب جینا کو آج تک ڈراتا تھا۔ ایلیسٹر تو کبھی بھی ایسے روکھے اور چھوٹے جواب نہیں دیتا تھا۔ یہ ایک آخری لفظ تھا جو اس نے اپنے باپ کے منہ سے سنا تھا۔ اس کے بعد نہ تو وہ کبھی اپنے باپ سے مل پائی، نہ ہی ان کی آواز سنی۔ اس کے باپ کے جسم کے ٹکڑوں کو فرائی کیا گیا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ جس وقت ایلیسٹر اس کی فرمائش سن رہا تھا اس وقت وہاں کوئی اور بھی موجود تھا۔ اسے وہ منظر آج بھی خوفزدہ کر دیتا تھا۔ اسے اپنے بابا کا آخری چہرہ خوابوں میں آ کر ڈراتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی تھی تو سامنے ایلیسٹر کھڑا ہوتا تھا۔ وہ اس کے سامنے روتا تھا۔ جو اس کے وجود کے ساتھ ہوا وہ جینا کو حرف بحرف سب بتاتا تھا۔ لیکن بچپن کے برعکس اب وہ نہ تو روتی تھی نہ ہی تکلیف کے مارے چیختی تھی۔ اس کی نگاہوں میں اب کوئی تاثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ سپاٹ لہجے اور سپاٹ آنکھوں کے ساتھ باتیں کرنے کی عادی ہو گئی تھی۔ ماضی اب اسے درد نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ اسے جینے کی ایک وجہ فراہم کرتا تھا۔ اگر وہ کوئی جذبہ شدت سے محسوس کرتی تھی تو وہ تھی صرف نفرت۔ وہ نفرت کے آگے محبت کرنا بھول گئی تھی۔ ڈیمن، ڈیمن۔ آج کل وہ روز سونے سے پہلے بس ایک یہی نام دہراتی تھی۔ باپ کی جدائی نے جو صدمہ اسے پہنچایا تھا وہ اسے پاگل کر رہا تھا۔ چند دن یوں ہی گزر گئے۔ سورج نے جیسے ٹھان رکھی تھی کہ وہ ایڈمبرا میں نہیں چمکے گا۔ آج پھر آسمان تیز سرمئی بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ روز کے معمول کے حساب سے تیار ہوتے ہوئے ٹی وی لاؤنج تک پہنچا۔ ہاتھ میں ایک پلیٹ تھامی ہوئی تھی جس میں 2 ٹوسٹ موجود تھے۔ دوسرے ہاتھ میں کافی کا بڑا مگ تھا۔ اس نے پلیٹ اور مگ ٹیبل پر رکھے، پھر سائڈ ٹیبل پر پڑی کتاب کو اپنے ہاتھ میں تھاما۔ اب اس نے کتاب کھولی ہی تھی کہ اس کی نظر سامنے والی دیوار کے کونے پر پڑی، اور وہاں دیکھتے ہی یزین کی سانس پھولنے لگی۔ ہاتھ میں پکڑی کتاب ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ یزین جہاں موجود تھا وہیں جم گیا۔
پھر پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ وہاں دیوار پر موجود مکڑی کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے حواس کھونے لگا. سانسیں بے ترتیب ہو گئیں. آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑی. Maybe you think that you can hide. اس کے کانوں میں کسی کے گنگنانے کی آواز گونجنے لگی. اس نے جھٹ سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے. I can smell your scent from miles. کوئی گاتے گاتے اس کے قریب آ رہا تھا. وہ بچوں کی طرح اپنا منہ اپنے کوٹ سے چھپانے لگا. اب یزین اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ تو اسے گھور رہا تھا. Just like animals. اس کے قدم تھم چکے تھے. اس نے یزین کو ڈھونڈ لیا تھا. وہ اپنی گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ یزین کو تکنے لگا. I found you, little bitch. میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا little bitch. اس نے یزین کی کلائی پر ہاتھ رکھا. اب وہ مزید اس کے قریب آ رہا تھا. یزین ایک دم چلانے لگا. وہ اتنی قوت سے چلایا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا. کن پٹی کی رگ واضح ہونے لگی. وہ بار بار اپنی کلائی صاف کرنے لگا. کلائی رگڑ رگڑ کر سرخ ہو گئی تھی، لیکن یزین کو پھر بھی تسلی نہ ہوئی. اس آدمی کے ہاتھ لگانے کا نشان اس کی کلائی سے جا ہی نہیں رہا تھا، اور جو چیز مٹ نہ پائے اسے جلا ڈالو. یزین نے گرم گرم کافی کا مگ اپنی کلائی پر انڈیل ڈالا. اس کی کلائی گرم کافی کے اندر جل چکی تھی، مگر ابھی بھی اسے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کی کلائی تھامے ہوئے ہے. وہ منہ سے لمبی لمبی سانسیں لینے لگا، لیکن اب کی بار کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا. اسے اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی. اس کا دم گھٹنے لگا تھا. وہ تھر تھر کانپ رہا تھا. تڑپتے تڑپتے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ وہیں نیم بے ہوشی کی حالت میں گر پڑا. لیزا آج ہی یوکے سے واپس آئی تھی. اس کے والد ایک فیشن ڈیزائنر تھے. انہوں نے اپنے برانڈ کا ایک نیا آؤٹ لیٹ یوکے میں کھولا تھا. لیزا اپنے والد کے برانڈ کے لیے ماڈلنگ کرتی تھی. اسی سلسلے میں وہ یوکے گئی ہوئی تھی. وہ واپس آ کر سب سے پہلے جینا سے ملنے آئی تھی. اس وقت وہ جینا کے پورشن میں موجود تھی. دونوں لاؤنج میں لگے صوفے پر براجمان تھیں. یار جینا، ضد نہیں کرو. یاد ہے ہم دونوں کی بچپن میں ڈیل ہوئی تھی کہ میں اپنی کمائی سے سب سے پہلے تمہیں تمہاری پسندیدہ ہیلز لے کر دوں گی. وہ اپنے دورے سے واپس آتے ہوئے جینا کے لیے اس کی من پسند چیز لائی تھی، اور ایک جینا تھی جو یہ تحفہ لینے سے بار بار منع کر رہی تھی. یار یہ بہت زیادہ ہے. ہیلز دیکھ کر اس کا دل للچا چکا تھا، مگر اتنا مہنگا تحفہ وہ ایسے فٹ سے تھام بھی نہیں سکتی تھی. کوئی زیادہ نہیں ہے. میں جانتی ہوں کہ تمہیں کرسٹیان لوبوتان کی ہیلز کتنی پسند ہیں. مجھے یہ جیسے ہی نظر آئیں میں نے تمہارے لیے لے لیں. وہ دونوں صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں اور سیاہ ہیلز جس کے تلوے سرخ تھے ان دونوں کے درمیان موجود تھیں. جینا کو اگر زندگی میں کسی چیز کا سب سے زیادہ شوق تھا تو وہ تھیں صرف ہیلز. وہ ہر طرح کی ہیلز اپنے پاس جمع کرنے کے خواب دیکھا کرتی تھی. خیر، خوابوں کا کیا ہے، خواب تو دیکھے ہی ٹوٹنے کے لیے جاتے ہیں. خواب اور سمندر کے کنارے پر بنے ریت کے محل میں کوئی فرق نہیں. ایک اٹھتی تیز لہر دونوں کو فنا کر ڈالتی ہے. پسند تو بہت ہے، مگر وہ جھجکتے ہوئے کہہ رہی تھی. اگر مگر کچھ نہیں. یہ ہیلز نہ تو مجھے پوری آئیں گی اور نہ ہی میری کوئی اور ایسی دوست ہے جس کو میں یہ گفٹ کروں. پلیز جینا رکھ لو ورنہ میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے. اس نے زبردستی ہیلز جینا کی طرف بڑھائیں. اچھا اب تم اتنی ہی ضد کر رہی ہو تو رکھ لیتی ہوں. اور لبوں پر ہلکی مسکراہٹ سجائے بولی. آج اتنے دنوں بعد لیزا کی دوست مسکرائی تھی. اسے اور کیا چاہیے تھا. چند لمحوں بعد جینا ہیلز پہن کر کمرے میں ریمپ واک کرنے لگی. وہ بار بار لیزا کی نقل اتار رہی تھی اور لیزا کی ہنسی نہیں تھم رہی تھی. تم نے میرا یوکے والا شو دیکھا تھا؟ ظاہر ہے یار اتنا بڑا شو تھا، میں کیسے نہ دیکھتی. اب اتنی بری دوست بھی نہیں ہوں میں. تم نا بالکل ایسے چل رہی تھی. وہ پھر سے لیزا کی نقل اتارنے لگی. لیزا کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا. لیکن پتا ہے تم اتنی پیاری لگ رہی تھیں. میں وہ شو 10 بار دیکھ چکی ہوں. آئی لو یو یار. لیزا نے فوراً اٹھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا، پھر آنکھوں میں آتے خوشی کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے جینا کے ساتھ ریمپ واک کرنے لگی. دونوں میں فرق واضح معلوم ہو رہا تھا کہ کون اصلی ماڈل ہے اور کون بس پسندیدہ ہیلز مل جانے پر اچھل رہی ہے.
ریمپ واک کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے ہنستے صوفے پر پاگلوں کی طرح جا گریں، پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر قہقہے لگانے لگیں، لیکن پھر ایک دم اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی، اس کی ہنسی تھم گئی، آنکھوں میں وہی سرد پن اتر آیا، دماغ میں اپنا ماضی کسی فلیش بیک کی طرح چلنے لگا، آنکھوں کے آگے جیسے پھر سے اندھیرا چھانے لگا، وہ اپنے سامنے ڈیمن کو مسکراتا دیکھ سکتی تھی، اور اسے دیکھتے ہی وہ مسکرانا بھول گئی۔ جینا کیا ہوا؟ جینا کو گمسم دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ جینا مجھے بتاؤ پلیز۔ نہیں پلیز لیزا، آج نہیں۔ اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، وہ جانتی تھی کہ لیزا پھر اس کے ساتھ زبردستی کرے گی۔ ہاں جینا آج ہی، بس بہت ہو گیا، تم مجھے کچھ شیئر کیوں نہیں کرتی؟ میں تو تمہاری دوست ہوں نا، اتنے سالوں سے جو کچھ تم اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہو اسے باہر نکالو، میں تمہیں گھٹ گھٹ کر مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے جینا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ جینا پلیز، اس نے دوبارہ منت بھرے لہجے میں کہا۔ مت کرو لیزا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ٹوٹ نہ جاؤں، تمہاری یہ جذباتی باتیں مجھے کمزور کر دیتی ہیں، پھر میرا دل کرتا ہے میں تمہارے گلے لگ کر کھل کر آنسو بہاؤں، تمہیں اپنے درد کی ایک ایک داستان سناؤں، اپنے اندر چھپے جذبات کو تمہارے سامنے کھول کر رکھ دوں۔ لیزا کو عرصے بعد اس کی آواز میں چھپا درد محسوس ہوا تھا، مگر نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، میں نفرت اور بدلے کے علاوہ کچھ محسوس نہیں کرنا چاہتی، مجھے اس وقت جذباتی نہیں ہونا، اور تب تو بالکل نہیں جب میں اپنے ٹارگٹ کے اتنے قریب ہوں۔ وہی سپاٹ برف سا چہرہ لیزا دیکھ سکتی تھی۔ جانتی ہو تمہیں یوں زندہ لاش کی طرح جیتے دیکھ کر مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تمہیں لگتا ہے تم اس طرح اپنا درد چھپا کر مضبوط بن جاؤ گی۔ ہاں ہوں میں مضبوط، سچ کہوں تو مجھے تم پر ترس آتا ہے، بچپن میں ہی انکل کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ جینا کے بدلتے چہرے کو دیکھ سکتی تھی۔ آنٹی نے انکل کے مرنے کے چند ماہ بعد ہی دوسری شادی کر لی، اپنی ماں کے ہوتے ہوئے بھی تم نے لاوارثوں کی طرح زندگی گزاری، تمہارا اپنا تو کوئی تمہارے پاس تھا ہی نہیں۔ جینا کے چہرے پر درد کی لہر دوڑی، آنکھیں تکلیف سے چور ہونے لگیں، مگر وہ ابھی بھی کچھ نہیں بولی۔ تم جتنا پتھر دل میں نے آج تک نہیں دیکھا، تم نے اپنے ارد گرد نفرت کی اتنی بڑی دیوار کھڑی کر لی ہے کہ تمہیں کسی کی محبت محسوس ہی نہیں ہوتی، تم نے زندگی کو جینا چھوڑ دیا، کھل کر سانس لینا بند کر دیا، آہستہ آہستہ کر کے اپنے سب دوست کھو دیے، آج کون ہے تمہارے ساتھ؟ ترس آ رہا ہے تم پر۔ وہ حقیر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور افسوس بھی ہو رہا ہے کہ تم نے آج مجھے مجھے بھی کھو دیا، تم اپنی اکلوتی دوست بھی کھو چکی ہو جینا، مبارک ہو۔ وہ اپنا آخری وار کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، ایک قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم ابھی اس نے اٹھایا ہی تھا کہ جینا بول پڑی۔ وہ اپنی اکلوتی دوست کو نہیں کھو سکتی تھی، اس کے پاس لیزا کے سوا بچا ہی کون تھا؟ لیزا دل ہی دل میں مسکرائی، اس کا جذباتی ڈرامہ کام کر گیا تھا، پھر وہ دوبارہ اس کے قریب جا بیٹھی۔ 15 سال کی تھی میں لیزا، صرف 15، بچی تھی میں، بچی تھی نا؟ اس نے لیزا سے تصدیق چاہی تو لیزا نے روحانسی ہوتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بچوں کے ساتھ ایسے کون کرتا ہے؟ بچوں سے ان کا باپ کوئی کیسے چھین سکتا ہے؟ کوئی اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لمبی سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیزا نے اس کی کمر تھپ تھپائی۔ بابا مجھے تب چھوڑ گئے جب ایک بچے کو اپنے ماں باپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ 10 سے 20 سال کی عمر کے درمیان ہم بہت تیزی کے ساتھ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں قدم قدم پر کسی کے مشورے، کسی کی مدد، کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں زمانے کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، ایسے میں کسی کا گائیڈ کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ مگر بابا تو چلے گئے تھے، وہ تو مجھے بھری دنیا میں تنہا چھوڑ گئے تھے، مجھے تو ان کی ضرورت تھی، بہت ضرورت۔ وہ بولتی گئی اور لیزا چپ چاپ سنتی رہی، وہ عرصے بعد اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ ماں باپ کو کبھی نہیں مرنا چاہیے، انہیں اپنی اولاد سے کبھی نہیں بچھڑنا چاہیے، وہ مر جائیں تو اولاد در بدر ہو جاتی ہے،
ان کی خوشی میں خوش ہونے والا، ان کی غلطی پر انہیں سمجھانے والا، انہیں ہمت و حوصلہ دینے والا، ان کی کامیابی کی دعا کرنے والا کوئی نہیں بچتا۔ یہ دنیا ایک ایسے خلا کی مانند ہو جاتی ہے جدھر انسان بھٹکتا رہتا ہے، اور میں بھی بھٹک رہی ہوں۔ اب تو اتنا بھٹک چکی ہوں کہ اب اپنا پتہ بھی معلوم نہیں رہا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، یہی تو مسئلہ تھا کہ وہ روتی نہیں تھی۔ دل میں خالی پن اتر آیا۔ وہ کیا کیا بول کر بتاتی، کوئی بن کہے اسے سمجھ لے، کیا ایسا ممکن نہیں تھا؟ جس دن میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی اس دن میرے اندر بھی کچھ مر گیا تھا۔ پھر میں کبھی اس طرح سے جی نہ پائی، ہنس نہ پائی، محبت کو محسوس نہ کر پائی۔ بابا کی وہ حالت دیکھ کر میرے اندر ایک چنگاری نے جنم لیا تھا، اور آج وہ چنگاری ایک آگ کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ میں اس میں جل رہی ہوں اور مجھے جلتے رہنا ہے۔ جلتی رہوں گی تو سب یاد رہے گا، سب یاد رہے گا تو بدلہ لے پاؤں گی، بدلہ لے پاؤں گی تو مجھے سکون ملے گا۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نفرت میں لپٹی ایک روح ہوں جو اسی نفرت میں مر جائے گی۔ اب وہ خاموش ہوئی تو لیزا کے رونے کی آواز گونج اٹھی۔ عجیب لڑکی تھی، لوگ اس کا درد سن کر روتے تھے اور وہ کچھ محسوس ہی نہیں کر پاتی تھی، یا شاید وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لیے یہ کہنا بہت آسان تھا کہ وہ کچھ محسوس نہیں کرتی، لیکن سچ یہ تھا کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی محسوس کیا کرتی تھی، مگر جب کسی نے اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کے درد کو محسوس ہی نہیں کیا، تو اس نے انہیں چھپانا شروع کر دیا۔ اس کا رویہ سرد ہوتا چلا گیا۔ اپنے اسی رویے کی وجہ سے وہ اپنے سب دوست کھوتی گئی۔ بس ایک لیزا ہی تھی جو ہر قدم پر اس کے ساتھ تھی۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، ڈیڈ ہیں تمہارے ساتھ، وہ تو تمہیں بالکل اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتے ہیں، تم بھی انہیں اپنے بابا جیسا سمجھ سکتی ہو۔ اس نے ہمدردی بھرے جملے بولے جن پر جینا تلخی سے مسکرا دی۔ باپ ایک ہی ہوتا ہے، باپ جیسا کچھ نہیں ہوتا۔ باپ مر جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے سر پر نہ تو کوئی چھت ہے اور نہ ہی پیروں کے نیچے زمین، آپ بس ایک خلا میں تنہا گھوم رہے ہیں۔ وہ سچ کہنے کی عادی تھی، اسے جھوٹے دلاسے دے کر خود کو بہلانا نہیں آتا تھا۔ جینا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ لیزا چپ چاپ اسے جاتا دیکھنے لگی۔ جاتے ہوئے میرے پورشن کا دروازہ بند کر دینا، میں تمہارے علاوہ کسی دوسرے شخص کا داخلہ ادھر برداشت نہیں کرتی۔ دوسرے شخص سے اس کا مطلب اپنی ماں اور ان کے شوہر سے تھا۔ لیزا نے ہمدردی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر یہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دن کے وقت بھی ولمورٹ کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہوا میں سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ کافی دنوں سے اسے کوئی ٹارگٹ نہیں ملا تھا اور اسے سکون کا سانس لینے کے لیے کسی کی سانسیں چھیننی تھیں۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے ڈیمن کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیوں بے، بڑی جلدی میں ہے؟ کوئی اس کے راستے میں حائل ہوا۔ میرے راستے سے ہٹ جا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے نظریں جھکائے بولا، بڑے پر نہیں نکل آئے تیرے؟ تجھے ادھر میں لایا، تیری باس سے ملاقات میں نے کروائی، اور آج تو میری ہی جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے زیان کا گریبان پکڑا۔ وہ پہلے ہی جنون اور غصے میں پاگل ہو رہا تھا اور اس کا گریبان تھام کر مائک نے اسے مزید غصہ دلا دیا۔ اس نے طیش ہوتی سرخ نگاہوں کے ساتھ مائک کو دیکھا، پھر گلے میں مالا کی صورت پہنے چھوٹے سے خنجر کو ہاتھ میں تھام کر مائک کی گردن پر رکھا۔ اس کے بعد اسے گھسیٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ مائک کچھ سمجھ نہ سکا۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ 4 قتل کر لیے تو مجھے بھی؟ زیان نے خنجر مزید اس کی نزدیک کیا۔ مائک کو اپنی موت واضح نظر آنے لگی۔ آج صبح سے ہی بڑی پیاس لگ رہی تھی، ذرا تیرا خون چکھ کر تو دیکھوں میری پیاس بجھانے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ اس نے خنجر مائک کی گردن سے ہٹا کر اس کے گال کے پاس رکھا، پھر ایک ہلکا سا کٹ اس کے گال پر لگایا۔ مائک کی ایک چیخ ولمورٹ میں گونجی۔ زیان نے اپنی انگلی اس کے گال سے رسنے والے خون میں رنگی، پھر انگلی زبان سے چاٹتے ہوئے مائک کا خون چکھ کر دیکھا۔ دوسری طرف مائک تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کام چل جائے گا۔ مسکراہٹ گہری ہو گئی، سیاہ آنکھوں سے شیطانیت ٹپکنے لگی۔ ہونٹ مائک کے خون میں لت پت تھے۔
وہ بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ مائک کو گھورنے لگا۔ مائک خوف کے مارے کچھ سمجھ ہی نہ پایا۔ اس نے زیان کو دھکا دیتے ہوئے وہاں سے بھاگنا چاہا۔ ابھی وہ 2 قدم آگے ہی آیا تھا کہ زیان نے اس کی کمر میں ایک زوردار لات ماری۔ وہ لات کھاتے ہی زمین پر الٹا جا گرا۔ وہ آگے بڑھا، اپنا پاؤں مائک کی کمر پر رکھ کر اسے مسلنے لگا۔ باس مجھے بچا لیں، مجھے اس جلاد سے بچا لیں، وہ ڈیمن کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے چلایا۔ چہرے پر موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ وہ موت کا فرشتہ اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اس کا چہرہ پیچھے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ مائک کے سر کا پچھلا حصہ کمر کو جا لگا۔ ابھی مائک کچھ بولتا یا رحم طلب کرتا، زیان نے جھٹ سے اپنا خنجر اس کی گردن پر چلاتے ہوئے اس کی شہرک کاٹ ڈالی۔ ایک دم خون ابل ابل کر باہر نکلنے لگا۔ مائک کا جسم تڑپنے لگا، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ زیان نے اپنا ہاتھ فرش پر گرتے خون میں رنگا، پھر اس خون کو سونگھا۔ سکون کی ایک لہر اس کے چہرے پر دوڑ اٹھی۔ I love this smell. مجھے اس خوشبو سے محبت ہے۔ وہ اپنے ہاتھ بار بار خون میں رنگنے لگا، پھر خون میں لت پت اپنے ہاتھوں کو منہ پر ملنے لگا۔ آنکھیں پرسکون ہو گئی تھیں، کیوں جیسے ایک گرم کھولتا خون اس کو ٹھنڈک بخش رہا تھا۔ رات ہوتے ہی چاند آسمان پر چمک اٹھا، ستارے جھلملانے لگے۔ سفید محل کے ایک عالیشان کمرے میں کھڑا وہ وجیز شخص تیار ہونے میں مصروف تھا۔ سیاہ پینٹ کوٹ پہنے، بالوں کو جیل کی مدد سے پیچھے کی طرف ٹکایا ہوا تھا۔ ہاتھ میں پہنی بھورے چمڑے والی گھڑی میں وہ بار بار وقت دیکھ رہا تھا۔ چلیں ڈیرن، ایک درمیانی عمر کی عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ ہلکے بھورے رنگ کے ویوی لیئرز والے بال جو ماتھے پر بینگز کی صورت لٹکے ہوئے تھے، غزالی آنکھیں، تیکھے نئے نقش، گوری رنگت۔ وہ اپنی عمر سے بہت چھوٹی معلوم ہو رہی تھی۔ یس مائی سویٹ ہارٹ، نرم اور پیار بھرا لہجہ۔ ڈیرن آئونا کی طرف دیکھ کر لمحے بھر کو ساکت ہوا۔ وہ سیاہ لبادے میں ملبوس تھی، گلے میں چھوٹا سا نیکلس پہنا ہوا تھا۔ تمہیں دیکھ کر آج بھی دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ ڈیرن اس کے قریب آیا۔ آؤنا پھیکا سا مسکرائی۔ دل کر رہا ہے الیکس سے معذرت کر لوں اور پھر ہم دونوں اکیلے کہیں ڈیٹ پر چلیں۔ وہ اس کے دونوں بازو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا۔ اپنا رومانس تم بعد میں کر لینا، ابھی چلو، دیر ہو رہی ہے۔ ڈیرن اس کا جواب سن کر خاموش ہوا، مسکراہٹ غائب ہوئی۔ تو اب یہ مجھے حکم دے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، یہ مجھے کنٹرول کرے گی۔ مجھے کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں۔ اس کے اندر ایک طوفان اٹھا۔ ڈیرن نے آؤنا کے بازو مزید زور سے تھامے، پھر اپنی پوری قوت لگاتے ہوئے اس نے آؤنا کو اپنے حصار میں لیا۔ ڈیرن، وہ ڈیرن کے اندر اٹھتے طوفان کو محسوس کر سکتی تھی۔ چہرے پر بڑھتی سختی دیکھ کر خوف اس کے جسم میں پھیل گیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے آگے بولنے کی؟ آواز گہری اور سخت ہو گئی۔ اس نے آؤنا کو جھٹکے سے بیڈ پر جھٹکا۔ آؤنا کی سانسیں ناہموار ہوئیں۔ ڈیرن نے اپنی جیب سے فون نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ ہیلو الیکس، یار آئی ایم سوری، آؤنا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اچانک، اسی لیے ہم نہیں آ سکتے۔ وہ تحمل اور نرمی سے بات کر رہا تھا، یوں جیسے ادھر کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس نے الیکس کا جواب سنتے ہی فون کاٹا۔ آؤنا بیڈ سے ہل بھی نہ پائی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ ڈیرن نے کوٹ اتار کر دور کہیں پھینکا۔ وہ وحشت بھری نگاہوں کے ساتھ آؤنا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتاری تو کمر پر سانپ کا ٹیٹو نمایاں نظر آیا۔ ڈیرن ناقص ایک سیاسی کارکن تھا، منسٹری فار کمیونٹی سیفٹی، مگر کیا وہ واقعی دوسروں کی حفاظت کرتا تھا؟ دنیا کے سامنے دکھنے والا فرشتہ صفت انسان، ٹھنڈے اور نرم مزاج کا وہ شخص اصل میں ایک سائیکوپیتھ تھا۔ وہ ہر ایک چیز پر اپنا کنٹرول چاہتا تھا۔ کوئی بھی اس کے راستے میں آتا تو وہ اسے ایسی سزا دیتا کہ سننے والے کی روح تک کانپ اٹھتی۔ وہ اپنے ایک دوسرے نام سے موت کا جو کھیل صرف اپنے مزے اور سکون کے لیے کھیلتا تھا، اس کے بارے میں کوئی بھی کبھی نہیں جان پایا تھا۔ اگر کوئی اس کے خلاف جانے کی کوشش کرتا تو وہ اس شخص کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دیتا تھا۔ یزین کی کلائی پر جلنے کا ہلکا سا نشان بن چکا تھا۔
وہ زخم پر دوائی لگا رہی تھی اور وہ چپ چاپ بیٹھا جینا کو دیکھ رہا تھا۔ آج اس نے میک اپ نہیں کیا تھا، آنکھیں تھکی تھکی معلوم ہو رہی تھیں، یعنی وہ آج کل کم یا بالکل بھی نہیں سو رہی۔ یزین اسے اتنے غور سے دیکھ رہا تھا کہ جینا نے غیر آرام دہ محسوس کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ یہ لو، لگا دی دوائی۔ اس نے جینا کو یہ بتایا تھا کہ کافی غلطی سے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی، مگر جینا نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ یقین کر بھی لیتی اگر اسے پتا نہ ہوتا کہ یزین اکثر خود کو خود ہی تکلیف دیتا تھا۔ جینا نے اس کی حالت دیکھ کر زیادہ اصرار نہیں کیا، مگر وہ جان چکی تھی کہ یزین نے کافی خود گرائی ہے۔ یہ تو ظاہری زخم ہے، کچھ دن میں خود بھر جائے گا۔ میری روح پر لگے زخموں پر مرہم رکھ سکتی ہو تو بتاؤ۔ اس نے تلخی کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ پھر وہی باتیں، تمہیں میری بات کا اثر نہیں ہوتا ہے نا؟ آئی ایم سوری جینا، وہ بوکھلاتے ہوئے بولا۔ تم جانتے ہو کہ مجھے تمہاری کتنی فکر رہتی ہے۔ میں پوری دنیا میں صرف تمہاری دل سے پرواہ کرتی ہوں۔ تم ایسی باتیں کرتے ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے جینا کی نگاہوں کو غور سے دیکھا۔ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی، اس کی نگاہیں اس کے الفاظ کا ساتھ دے رہی تھیں۔ اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا تو میں آئندہ ایسی باتیں نہیں کروں گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا یزین کہ مجھ سے زیادہ تمہاری بھلائی کوئی نہیں چاہ سکتا۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں میں گھور رہا تھا، پھر کسی جادو کے زیر اثر سر ہلا دیا۔ تم نے آج لائبریری کیوں کھولی تھی؟ اتنا بڑا زخم بنا ہوا ہے بازو پر اور بنا کوئی دوائی لگائے شہزادے صاحب کام پر چلے گئے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں نے لائبریری کھولی تھی؟ وہ کسی اور سوچ میں گم ہوا۔ میں صبح تمہارے گھر آئی تھی مگر دروازے کو لاک لگا ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ تم لائبریری ہی گئے ہوگے، اور کہاں جانا ہے تم نے؟ ڈاکٹر کے پاس تو یقیناً نہیں گئے ہوگے، ورنہ دوائی مجھے آ کر نہ لگانی پڑتی۔ تم بہت نظر رکھتی ہو مجھ پر۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ رکھنی پڑتی ہے۔ تم کہاں جاتے ہو، کیا کرتے ہو، مجھے سب پتا ہونا چاہیے۔ وہ حق جتا رہی تھی۔ آف کورس۔ اور یزین کو اس کا حق جتانا اچھا لگا تھا۔ پھر اس نے فرسٹ ایڈ باکس میں دوائی واپس رکھ کر اسے بند کیا اور باکس کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے اوپر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ دوسری طرف یزین صوفے سے ٹیک لگا کر آرام دہ محسوس کرنے لگا۔ اتنے میں لونا نے اس کی گود میں چھلانگ لگائی، پھر منہ سے پن باہر نکال کر یزین کی جانب پھینکی۔ لونا بیٹا، آپ نے پھر اپنی پن اتار دی۔ بیٹا، اچھے بچے اپنے بڑوں کا کہنا مانتے ہیں۔ وہ اسے بڑی غور و فکر کے ساتھ سمجھا رہا تھا۔ آگے سے لونا میاؤں میاؤں کر کے اپنے حق میں گواہی دینے لگی۔ شاید اس کا کہنا تھا کہ یہ پن اس نے نہیں اتاری۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے پن نہیں اتاری، میں جانتا ہوں۔ میری پرنسس بیٹی بہت معصوم ہے۔ اس نے لونا کے سر پر دوبارہ سے گلابی پن لگائی اور لونا اس کی گود میں اپنی جگہ بناتے ہوئے مزے سے سونے لگی۔ اتنے میں جینا واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھی۔ خیر بتاؤ، آج کل کون سا ناول پڑھ رہے ہو؟ مجھے پوری کہانی سناؤ اس کی۔ وہ یزین کے پسندیدہ موضوع کی طرف آ گئی تھی اور اس کے چہرے پر کسی بچے کی طرح خوشی پھیل گئی۔ ناول سے یاد آیا، ہمارا اگلے ہفتے بیڈمنٹن کا میچ ہے۔ کل سے پریکٹس میچ شروع ہو جائیں گے۔ کوچ کہہ رہا تھا کہ جینا اور تم دونوں بہت چھٹیاں کر رہے ہو، کل سے ہم دونوں کو جانا پڑے گا۔ اسے ایک دم ہی یاد آیا بڑا کوچ، اس سے اچھا تو گڑی کے بچے کھیل لیتے ہیں، اور اسے کہنا تھا کہ ہماری ٹیم سب سے بیسٹ ہے، ہمیں کسی پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی آخری میچ ہے یہ، اس کے بعد اس کوچ کے منہ نہیں لگنا پڑے گا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو یزین ہنس دیا۔ اگلی دفعہ کوشش کروں گا کہ جواب دے دوں۔ ابھی تک تو کوچ کو یہی لگتا ہے کہ میں گونگا ہوں۔ کوچ کو کیا، آدھے لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ تم گونگے ہو۔ کسی کے سامنے تم ایسے گونگے بہرے بن جاتے ہو کہ حد ہے، سارے سوال و جواب مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں۔ تمہارے سامنے بول لیتا ہوں، بس یہی کافی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں بولا جاتا۔ جینا سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لونا کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ یزین، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرو، تم ایسے کیسے؟ ابھی جینا اسے لمبا سا لیکچر دینے والی تھی کہ یزین نے بات کا رخ ہی بدل ڈالا۔ میں نے کل ہی ڈارک سولز ختم کیا ہے۔ اور یزین بولنا شروع ہوا تو رکا ہی نہیں۔
جینا نے ایک دو بار اسے روکنا چاہا مگر وہ اپنی آواز جان بوجھ کر بلند کر لیتا تاکہ جینا کی آواز اسے نہ آئے۔ تھک ہار کر جینا نے پورے 2 گھنٹے بیٹھ کر یزین سے اس نئے ناول کی پوری کہانی سنی، پھر یزین کے ذاتی کامنٹس بھی سنے۔ اب وہ ہر بار کی طرح اسے اس بات پر راضی کر رہا تھا کہ اگلا ناول وہ اس کے ساتھ پڑھے، اور جینا ہر بار کی طرح انکار کرتی ہوئی اس کے گھر سے نکل گئی۔ جینا کے جانے کے بعد گھر میں ایک بار پھر اداسی چھا گئی تھی، وہ اور اس کی تنہائی۔ وہ کبھی دیواروں کو تکتا تو کبھی نیچے فرش کو۔ اسے یہ گھر بس مٹی کا ایک ڈھیر لگتا تھا جہاں وہ گھٹ گھٹ کر مر جائے گا۔ اس کا کوئی نہیں تھا، وہ تو خود بھی اپنا نہیں تھا۔ کبھی کبھی تو اسے اپنا آپ بھی انجانا انجانا سا لگتا تھا۔ پھر وہ ایک بات کے بارے میں مسلسل سوچنے لگا۔ چند چیزیں تھیں جو اسے کافی عرصے سے تنگ کر رہی تھیں، نہ ہی وہ جینا کو بتا پا رہا تھا، نہ ہی انہیں خود سمجھ پا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہو رہا ہے۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب جینا اپنے پورشن سے اتر کر نیچے آئی۔ اسے سخت بھوک لگ رہی تھی اور اس کے فریج میں کچھ بھی کھانے کو نہیں پڑا تھا۔ فیونا کے پورشن میں قدم رکھتے ہی وہ سیدھا کچن کی طرف بڑھی۔ جیمز وہاں پہلے ہی موجود تھا، پانی کی بوتل منہ کو لگائے وہ فریج کھولے کھڑا تھا۔ جینا ایک طرف جا کھڑی ہوئی، وہ جیمز کے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ واہ، آج تو جینا ایلیسٹر تشریف لائی ہیں ہمارے پورشن میں۔ طنز کا تیر چلاتے ہوئے وہ جینا کو گھورنے لگا۔ نارمل سا قد، گوری رنگت، بھورے بال، وہ بہت پیارا نہیں مگر دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے فریج میں جھانک کر اپنے لیے کچھ کھانے کو دیکھنے لگی۔ پلیٹ میں کل کا بچا ہوا پاستا دیکھ کر اس نے پلیٹ باہر نکالی۔ ابھی وہ واپس پلٹی ہی تھی کہ اس نے جیمز کو اپنے بے حد قریب پایا۔ وہ اسے اوپر سے لے کر نیچے تک غلیظ نظروں سے گھور رہا تھا۔ جینا نے سائڈ سے نکلنا چاہا تو اس نے اپنے بازو آگے کر لیے۔ جینا کے لیے ہر راستہ بند تھا۔ جیمز ابھی اس کے مزید قریب ہوتا کہ جینا نے پاستا کی پلیٹ اٹھا کر اس کے منہ پر دے ماری۔ اس کا منہ پاستا میں موجود وائٹ ساس سے بھر چکا تھا۔ "You little bitch!" وہ غصے سے پھنکارا، پھر جلدی جلدی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ صاف کرنے لگا۔ جینا نے موقع پاتے ہی وہاں سے بھاگنا چاہا۔ ابھی وہ ایک قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ جیمز نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ اپنی کلائی اس سے چھڑوا رہی تھی مگر جیمز کی گرفت مزید مضبوط ہوتی گئی۔ جیمز اپنی آنکھوں سے پاستا صاف کر چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر جینا کے قریب ہوا، بے حد قریب۔ دور کھڑا انسان یہی سمجھ سکتا تھا کہ دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف انداز میں کھڑے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر؟ فیونا چلائی۔ جینا کی کمر اس کی جانب تھی اور جیمز اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ وہ سارا منظر پل بھر میں سمجھ گئی۔ جیمز جھٹ سے جینا سے الگ ہوا۔ اس نے زبردستی جو جینا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا وہ جھٹ سے چھوڑ دیا۔ فیونا ڈارلنگ، یہ تمہاری بیٹی، یہ پاگل ہو گئی ہے، ہوس میں اندھی، یہ ہمارے رشتے کو بھی نظر انداز کر گئی۔ سوتیلا ہی سگی مگر میں اس کا باپ ہوں اور یہ... وہ آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو لیے فیونا کی جانب بڑھا۔ جینا اس کی اداکاری دیکھ کر حیران نہیں ہوئی تھی، وہ اسے اچھے سے جانتی تھی۔ اس جتنا گھٹیا انسان اور کر ہی کیا سکتا تھا۔ جینا، جیمز کیا کہہ رہا ہے؟ وہ غصے کے ساتھ جینا کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کا شوہر ہے، آپ خود ہی سن لیں۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ نہیں بولی۔ جانتی تھی کہ اب فیونا اس کی ماں ہونے سے پہلے جیمز کی بیوی بن کر سوچتی تھی۔ وہ چپ چاپ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ آج تم ایسے نہیں جا سکتی، تم اس قدر گر جاؤ گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آنکھوں میں ڈھیر شکوے سجائے وہ جینا کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک بار پھر ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس نے ابھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ فیونا نے اس کا بازو تھاما، پھر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور ایک سناٹے دار تھپڑ جینا کے منہ پر رسید کیا۔ جیمز پاس کھڑا یہ سب دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے۔ تم اپنے ہی سوتیلے باپ کے ساتھ یہ غلیظ حرکتیں کرو گی، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، گھٹیا لڑکی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لہجے میں رنج تھا، اور وہ بنا کوئی تاثر منہ پر لائے برف بنی ان کے سامنے کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر اپنی ماں کے تھپڑ کا نشان چھپ چکا تھا۔ میں آپ کی بیٹی ہوں بھی نہیں، میں ایلیسٹر کی بیٹی ہوں، تو آپ کی یہ جذباتی باتیں مجھ پر کچھ اثر نہیں کرنے والی۔ اس نے جھٹ سے فیونا کو درست کیا۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے باسٹرڈ شوہر کے گلے میں پٹا ڈال کر رکھیں، آوارہ کتوں کو یوں کھلا نہیں چھوڑا جاتا۔
وہ غراتے ہوئے واپس پلٹی ہی تھی کہ اس کی کمر پر ایک بھاری ہاتھ پڑا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ جیمز اسے پاگلوں کی طرح تھپڑ مارے جا رہا تھا، ساتھ اسے گھٹیا سے گھٹیا گالیاں دے رہا تھا۔ لمحے بھر کو وہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ اس کی ماں دور کھڑی آنسو بہا رہی تھی اور ان کا شوہر ایک گالی سن کر آگ بگولا ہو کر جینا کو مار رہا تھا۔ اس نے ساتھ پڑے ٹیبل پر رکھا گلدان اٹھایا اور بنا دیکھے اپنے پیچھے کھڑے جیمز کے سر پر دے مارا۔ گلدان اس کے سر سے لگ کر ٹوٹا اور فرش پر بکھر گیا۔ اس کی کمر پر پڑنے والے تھپڑ تھم گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو جیمز اپنا سر تھامے کھڑا تھا، ہلکا ہلکا خون اس کے سر سے بہہ رہا تھا۔ فیونا جھٹ سے جیمز کی جانب لپکی، ابھی بھی اسے اپنے شوہر پر یقین تھا۔ دوسری جانب وہ اپنی سن ہوتی کمر کو تھامے کھڑی تھی۔ جیمز تھوڑی دیر سنبھلنے کے بعد واپس جینا کی طرف بڑھا۔ بس، بہت ہوا، اب نہ تو میں ایک اور تھپڑ برداشت کروں گی اور نہ ہی ایک اور گالی۔ تمہاری ایک گالی سن کر بہت غیرت جاگ رہی ہے تو چلے کیوں نہیں جاتے یہاں سے؟ وہ اپنا پورا زور لگا کر چلائی، جاؤ، دفع ہو جاؤ، اپنی بیوی کا ہاتھ تھام کر ابھی اور اسی وقت میرے باپ کے گھر سے نکل جاؤ۔ وہ باہر کے دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ جینا! اس کی ماں غصے میں پھنکاری۔ کیا جینا؟ وہ اتنی زور سے چلائی تھی کہ اس کا منہ سرخ پڑ گیا، منہ اور گردن کی رگیں واضح ہونے لگیں۔ پچھلے 12 سالوں میں آپ نے میرا پوچھا میں کس حال میں ہوں؟ آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی؟ آپ مجھے گھٹیا کہتی ہیں، اصل میں آپ خود گھٹیا ہیں۔ بابا کے ہوتے ہوئے بھی آپ کا اس کے ساتھ چکر تھا اور بابا کے مرنے کے بعد تو آپ کو موقع ہی مل گیا تھا، پھر آپ نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کمینے انسان سے شادی کر ڈالی۔ وہ سچائی کا آئینہ فیونا کو دکھانے لگی تو فیونا نظریں چرانے لگی۔ اس سب میں کدھر ہوں؟ میرا کیا؟ وہ چیخ چیخ کر اپنی ماں سے سوال کر رہی تھی۔ جینا کدھر گئی؟ وہ کیسی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ نہیں، آپ نے کبھی میرا نہیں سوچا۔ آپ جیسی خود غرض عورت اپنی موج مستی کی خاطر اپنی سگی اولاد تک کو بھول گئی، اور آج میں نے بھی آپ کو بھلا دیا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیا گیا۔ مر تو آپ میرے لیے اسی دن گئی تھیں جب اس گھٹیا شخص نے پہلی بار میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ جانتی تھیں کہ غلط میں نہیں بلکہ آپ کا شوہر ہے، آپ کے شوہر کی نیت میں ہی کھوٹ ہے، مگر آپ نے اس گھٹیا شخص کو کچھ کہنے کی بجائے الٹا میرے منہ پر ہی تھپڑ رسید کیا تھا۔ اسے وہ 17 سال کی عمر میں کھایا گیا تھپڑ آج بھی یاد تھا، اور آج میں نے مکمل طور پر آپ کو دفن کر ڈالا۔ سمجھیں کہ میں بن ماں کے پیدا ہوئی تھی، صرف ایک باپ تھا جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ اب آپ کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ میرے باپ کے گھر سے نکل جائیں، اپنی غلاظت اب کہیں اور جا کر پھیلائیں۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں کہتی ہوئی اپنے پورشن کی جانب بڑھ گئی اور وہ دونوں اسے جاتا دیکھنے لگے۔ 2 ماہ پہلے وہ اپنے باپ کی اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ اس نے یہیں سے اپنی کھوج شروع کی تھی۔ اسٹڈی کافی عرصے سے بند رہنے کی وجہ سے خاصی خستہ حالت میں تھی۔ بک شیلف میں لگی کتابیں دھول مٹی میں ڈھکی ہوئی تھیں۔ ایلیسڈر کی اسٹڈی نیچے والے پورشن میں تھی۔ اس کے مرنے کے بعد جینا نے یہاں آنا چھوڑ دیا تھا۔ یہاں ایلیسڈر کی بہت ساری یادیں موجود تھیں، وہ بس ان سے دور بھاگنے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی۔ فیونا نے بھی اسٹڈی کو تالا لگا دیا تھا جو آج عرصے بعد وہ کھول رہی تھی۔ اس نے اپنا پہلا قدم اسٹڈی کے اندر رکھا۔ ایلیسڈر کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ وہاں سامنے سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا۔ جینا روز چپکے سے اسٹڈی میں داخل ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتی تھی۔ اس کا ارادہ کتاب میں گم سم اپنے باپ کو ڈرانے کا ہوتا تھا، مگر ہر بار ہی وہ ناکام ہو جاتی تھی۔ میں جانتا ہوں جینا، تم ادھر موجود ہو۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ سامنے سربراہی کرسی پر بیٹھے ایلیسڈر نے آج پھر اسے دیکھ لیا ہے۔ بچپن کی طرح آج پھر وہ اپنے باپ کو ڈرانے میں ناکام رہی۔ آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ میں اسٹڈی میں داخل ہوئی ہوں؟ میں نے تو کوئی آواز بھی نہیں نکالی۔ وہ اپنے سامنے کھڑی 10 سالہ جینا، جو کہ ناراض معلوم ہوتی تھی، کو حسرت بھری نگاہوں سے تکنے لگی۔ وہ اداس نظر آ رہی تھی۔ اداس تو وہ بھی تھی، مگر اب اس کی اداسی دور کرنے والا شخص اس کے پاس نہیں تھا۔ میں کھوپ اندھیرے میں بھی تمہاری پرچھائی کو پہچان سکتا ہوں۔ اس نے سامنے لگے بک شیلف کی جانب اشارہ کیا، جس کا دروازہ شیشے کا تھا۔ تو یعنی اس نے شیشے میں جینا کا عکس دیکھ لیا تھا۔
بابا ایسے نہیں چلتا، ایک دن میں آپ کو ڈرا کر دکھاؤں گی۔ اس کی بات سن کر ایلیسٹر ہنس دیا، پھر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر ساری ناراضگی دور کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ کتنا عرصہ بیت گیا وہ اپنے باپ کے گلے نہیں لگی۔ ان کے وجود کی مہک، ان کے نرم ہاتھ، ان کے لمس کو محسوس نہیں کیا۔ اس نے انہیں گلے لگانا چاہا، لیکن دوسرا قدم آگے بڑھاتے ہی سامنے بیٹھا ایلیسٹر اور وہ 10 سالہ جینا دونوں غائب ہو گئے۔ وہ بس ایک خیال تھا، مگر حسین تھا۔ لمحے بھر کو ہی صحیح لیکن وہ دل سے مسکرائی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو جھلکے۔ وہ اپنے باپ کو یاد کرتی تھی، بہت یاد۔ جب وہ بچپن میں روتی تھی تو اس کے بابا اس کی آنکھیں صاف کیا کرتے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں کو بھیگنے نہیں دیتے تھے، مگر آج وہ تنہا تھی۔ اس نے خود ہی اپنے آنسو صاف کیے، خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہ مزید آگے بڑھی۔ ایلیسٹر ایک جرنلسٹ تھا جو اکثر ہی ارد گرد ہونے والے عجیب و غریب واقعات کی حقیقت پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش میں مگن رہتا تھا۔ وہ جس کیس کے پیچھے پڑ جاتا تھا اس کی حقیقت کو سامنے لا کر ہی دم لیتا تھا، تبھی وہ عوام میں بے حد مقبول تھا۔ نڈر اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ سچائی اور ایمانداری اس کی رگوں میں دوڑتی تھی۔ وہ ایک کھرا انسان تھا جو مجرم کو سزا دلوانے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتا تھا۔ چند لمحوں بعد اسٹڈی کے وسط میں لگی گول میز کئی کاغذات سے بھری نظر آنے لگی۔ وہ اپنے باپ کی اسٹڈی میں موجود تمام کاغذات کو پڑھ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ جن دنوں اس کے باپ کا قتل ہوا ان دنوں وہ کس کیس پر اسٹڈی کر رہے تھے۔ یہ بات تو واضح تھی کہ اس کے باپ کا قتل کرنے والا شخص ان سے خاص دشمنی رکھتا تھا۔ جرنلسٹ ہونے کے ناطے ایلیسٹر کے بہت سے دشمن تھے۔ وہ ہر سیاسی پارٹی کے خلاف کچھ نہ کچھ پیش کر چکا تھا، اس لیے وہ ہر انسان کی ہٹ لسٹ پر تھا۔ اس نے ایک فائل کھولی جو کہ اسی سال کی تھی جس سال اس کے باپ کا قتل ہوا تھا۔ فائل کے اندر ہر کیس کے پیپرز موجود تھے جن پر ایلیسٹر نے اس سال کام کیا تھا۔ پچھلے 2 کیس تو بہت سادہ سے تھے جن میں مجرم پکڑا بھی گیا تھا۔ تیسرے کیس کے متعلق کوئی اہم کاغذات یہاں موجود نہیں تھے۔ کیس جو بھی تھا لیکن تھا ٹیم ریڈ ویلویٹ نامی گینگ کے خلاف۔ یہ نام پڑھتے ہی اسے وہ پرچی یاد آئی جو اس کے باپ کی لاش کے ساتھ موجود تھی۔ اب جینا کو بس اس شخص کا نام چاہیے تھا جو اس گینگ کو لیڈ کر رہا تھا، مگر وہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ انٹرنیٹ پر اسے جو معلومات اس گینگ کے خلاف ملی تھیں وہ بہت معمولی سی تھیں۔ اسے کوئی ایسا انسان چاہیے تھا جو اس کے باپ کے ساتھ اس کیس پر کام کر رہا تھا۔ پھر اس نے تقریباً آخری 2-3 سالوں کی فائلز کھول کر دیکھیں۔ ایلیسٹر کے ساتھ کرائم رپورٹر ایلائس ریبرن کا نام پیش تھا۔ ایلائس مختلف جرائم کی تفتیش کرتا تھا اور ایلیسٹر ان کو دنیا کے سامنے پیش کرتا تھا۔ تو مطلب اب اسے بس ایلائس سے ملنا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی ڈائری میں سے ان کا نمبر اور پتہ اپنے پاس نوٹ کیا۔ وہ اگلے ہی روز ایلائس کے گھر جا کھڑی ہوئی۔ اس کی دوسری دستک دینے پر دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے ایک مرد کو کھڑا پا کر اس نے اندازہ لگانا چاہا کہ کیا یہ ایلائس ہے۔ شکل تو بالکل ایلائس جیسی تھی مگر وہ شخص 30 کے قریب تھا۔ ایلائس اتنا کم عمر نہیں ہو سکتا تھا۔ ہائے، مجھے ایلائس ریبرن سے ملنا تھا۔ اس نے اپنے یہاں آنے کی وجہ بتائی۔ اوہ، مگر ان کا انتقال تو 12 سال پہلے ہی ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری، لیکن ان کا انتقال کیسے ہوا؟ اس نے افسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں۔ جینا اس کا جواب سن کر افسوس کرتے ہوئے پلٹی۔ اس کا یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی تو وہ رکی اور پلٹی۔ جینا ایلیسٹر نام ہے میرا۔ آپ ایلیسٹر انکل کی بیٹی ہیں، وہ جو جرنلسٹ تھے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ آپ کے لیے میرے پاس کچھ ہے، آپ اندر آ جائیں۔ اس نے جینا کو اندر چلنے کا کہا۔ وہ ارد گرد دیکھتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ جینا لاؤنج میں لگے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ آدمی اسے چھوڑ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے یہاں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے یہاں سے اٹھ کر جانے کا ارادہ کیا تو وہ لاؤنج میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک USB تھی جو اس نے آگے ہو کر جینا کی طرف بڑھائی۔ جینا نے ہاتھ آگے بڑھا کر USB تھام لی۔ یہ ڈیڈ نے مجھے اپنے مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے دی تھی۔ یہ ان کی نہیں تھی اور وہ چاہتے تھے کہ یہ USB میں اس کے اصل حقدار تک پہنچاؤں۔
لیکن جانتی ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے جینا ایلیسٹر کو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود ایک دن میرے پاس آئے گی۔ آج اس نے اپنے باپ کی آخری خواہش پوری کر دی تھی۔ وہ بے حد پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، اب میں چلتی ہوں۔ وہ اس یو ایس بی کو بار بار گھور کر دیکھ رہی تھی، شاید اس میں کوئی ثبوت محفوظ ہو، کوئی ایسا ثبوت جو اسے قاتل تک پہنچا دے۔ یہی سوچتے سوچتے وہ ایلس کے گھر سے نکلتی دکھائی دی۔ اور یہاں ہم ختم کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 2 زیل کی۔ بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے ناول، آلدو اس میں کچھ ڈارک سپاٹس ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اتنے بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ انگلش موویز دیکھتے ہیں اور آپ عادی ہیں دیکھنے کی تو یو کین ایبزارب دیم، ابھی تک جو میں نے پڑھا ہے اس کے اکارڈنگ۔ اور ہاں، اب یہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ کون سے ثبوت ہیں جو اس یو ایس بی میں ہیں، اور جینا کس طرح پہنچے گی ڈیمن تک، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ریڈ ویلویٹ جو گروپ ہے، یہ اس کا سربراہ جو ہے وہ ڈیمن ہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے۔ سسپینس جو ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے ٹیم ریڈ ویلویٹ کے بارے میں جاننے کا۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔